مخرج نمبر 10 مخرج نمبر 10 کا زال و ادا ہوتے ہیں زبان کا سرا اور سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے کنارے سے۔ اب دیکھو مخرج نمبر 10 کے اندر 3 حرف ہیں، سا، زال، و۔ زبان کا سرا، زبان کا یہ سامنے والا حصہ، اور اوپر والے جو سامنے کے اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کے کنارے۔ کنارے کا کیا مطلب؟ کنارہ کہتے ہیں جو آخری حصہ ہوتا ہے، یہ دانت یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، اس جگہ پہ ختم ہو رہے ہیں، اس جگہ پہ جب زبان لگتی ہے، اس جگہ پہ ٹھیک ہے، زبان کا کنارہ اور اوپر والے دو دانتوں کے کنارے، اس سے جب زبان لگتی ہے تو 3 حرف ادا ہوتے ہیں، فا، زال، و۔ نرمی کے ساتھ زبان لگانی ہے، ان تینوں حروفوں کے اندر سیٹی نہیں آنی چاہیے، سا نہیں پڑھنا چاہیے، فا، زال، و۔ یہ تینوں حروف دوسرے حروفوں کی ہم آواز تو ہیں لیکن ان کے ساتھ پڑھنے میں فرق ہے، سین اور فا میں فرق ہے، سین میں سیٹی ہے، فا میں سیٹی نہیں ہے، زال میں سیٹی نہیں ہے، زا کے اندر سیٹی ہے، آواز دونوں کی ایک ہے لیکن دونوں کے پڑھنے میں فرق، زال، ہاں، زا کے اندر سیٹی۔ اسی طرح وہ موٹا بھی ہے، نرم بھی ہے اور سیٹی بھی نہیں ہے، وہ سمجھ آ گئی؟ اگر ہم نے اس کے اندر سیٹی لگائی تو یہ زال زا بن جائے گا، تا سین بن جائے گا، سمجھ آ گئی؟ کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا فا زبر فا، اب سا کو بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر یوں پڑھیں گے سا زبر سا، یہ فا نہیں ہے، سا بن گیا، سین بن گئی، سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے اس کے اندر سیٹی بھی نہیں ہے، نرمی کے ساتھ زبان کا جو کنارہ ہے، زبان کا جو سامنے کا جو حصہ ہے، زبان کا سرا اور اوپر والے جو دو سامنے کے جو دانت ہیں ان کے ساتھ زبان کا کنارہ لگتا ہے تو اس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، کون کون سے؟ تا، زال، و۔ مخرج نمبر 10 تا، زال، و ادا ہوتے ہیں زبان کا سرا اور اوپر والے دو دانتوں کے کناروں سے۔ مخرج نمبر 10 تا، زال، و ادا ہوتے ہیں زبان کا سرا اور سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے کناروں سے۔ مخرج نمبر 10 تا، زال، و ادا ہوتے ہیں زبان کا سرا اور سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے کناروں سے۔